بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کو مریم نواز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مریم نواز نے عمران خان کا کام آسان کر دیا۔ پہلے بھی وہ عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی رہتی ہیں۔ اس نے پاپا جانی اور چچا جانی کی سیاست کو قبر کے نزدیک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب اسے دفن کرنے کے لیے یہ ٹویٹ کر دیا۔ اس عورت کو اندازہ ہی نہیں کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ کل یہ عورت کہتی تھی کہ یہ سائفر کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ اب کہہ رہی ہے کہ یہ سائفر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی امانت ہے۔ میرے پاکستانیوں، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ عمران خان نے کتنی بڑی گیم کر دی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ابھی تو میں اس سائفر پر کھیلا ہی نہیں ہوں، جب میں کھیلوں گا تو دنیا دیکھے گی۔ پھر کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی، اسے کوچ کی ضرورت ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان کی تقریر میں بڑے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، صرف سمجھنا عوام کا کام ہے۔ ان بے وقوفوں کو عمران خان نے اس جگہ لا کھڑا کیا ہے کہ یہ خود اپنے منہ سے سائفر کو تسلیم کر چکے ہیں، اپنی قبر خود کھودنا شروع کر دی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کل تک یہ لوگ سائفر کو مذاق سمجھتے تھے۔ وہ جی کون سا خط، کدھر ہے خط؟ جان بوجھ کر عمران خان نے ایک بیانیہ گھڑا ہے تاکہ وہ عوام میں مقبول ہو جائے۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان جب وزیر اعظم تھے، 27 مارچ کے جلسے سے پہلے عوام کو کچھ نہیں پتا تھا کہ امریکہ سے ایک دھمکی امیز سائفر آیا ہے۔ عدم اعتماد کے بعد عمران خان نے بطور وزیر اعظم جتنے بھی جلسے کیے وہ بڑے تھے۔ 27 مارچ کو عمران خان نے امر بالمعروف کے نام سے جلسہ کیا تو عوام کو کیا پتا تھا کہ عمران خان ہمیں خط دکھانے والے ہیں۔ عوام صرف عمران خان کی کال پر نکلی اور 27 مارچ پریڈ گراؤنڈ کا وہ تاریخی جلسہ تھا، میں خود اس کا وٹنس ہوں۔ عمران خان کے ساتھ عوام اسی وقت کھڑی ہو گئی تھی جب یہ عدم اعتماد لے کر آئے۔ عوام نے دیکھا کہ یہ تو پھر وہی چور ڈاکو ہم پر مسلط ہونے جا رہے ہیں، یہ تو پھر ہمیں لوٹیں گے، اسی لیے عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہو گئی۔ عوام مہنگائی وغیرہ کو بھول گئی۔ انہوں نے کہا مہنگائی منظور ہے مگر یہ چور لٹیرے منظور نہیں ہیں۔ 27 مارچ کے جلسے کے بعد عوام کو سائفر کا پتہ چلا۔ اس کے بعد سوئے ہوئے لوگ بھی بیدار ہو گئے۔ انہوں نے بھی غلامی نامنظور کا نعرہ لگا دیا۔ 10 اپریل کی رات لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہمارا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ نہیں مگر اپنی عزت اور غیرت کا سودا کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے پاکستانیوں، آپ کس طرح انہوں نے سائفر کو تسلیم کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، کیبنٹ کی طرف سے ایک سمری جاری کی گئی کہ عمران خان نے یہ سائفر گم کر دیا ہے، اس پر اب تحقیقات کی جائیں گی۔ اور آپ اس سمری کے اوپر ڈیٹ دیکھیں، 7 مارچ 2022، یعنی یہ سائفر 7 مارچ 2022 کو ملا اور 8 مارچ کو عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ عمران خان بھی یہی کہتا تھا کہ 7 مارچ کو سائفر آیا اور 8 مارچ کو عدم اعتماد پیش کر دی گئی، اور اس سمری میں سائفر نمبر بھی لکھا گیا ہے 10678، ڈیٹ 7 مارچ 2022۔ عمران خان کو انہوں نے سچا ثابت کر دیا۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان نے ان کو بڑی حکمت اور ذہانت سے تباہی کے قریب لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اب دھنستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ سب اوپر والے کی کرم نوازیاں ہیں۔
وہ دنیا میں ہی سچ اور جھوٹ کو سامنے لے آتا ہے۔ کس طرح سائفر کا معاملہ دبا ہوا تھا اور ان کی اپنی نالائکی سے وہ دوبارہ سامنے آ گیا۔ عدم اعتماد سے لے کر اب تک انہوں نے جتنے کام کیے وہ سب کے سب ان کے گلے کا پھندا بن رہے ہیں۔ عمران خان تو کہتا ہے کہ سائفر کی تحقیقات ہوں۔ اس نے تو کل بھی ٹیکسلا جلسے میں کہا کہ سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ انہوں نے ملک کے خلاف کتنی بڑی سازش کی ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے اپنی حکومت کے خلاف زبان کھول دی ہے۔ مفتیٰ اسماعیل نے ساری حقیقت بیان کر کے رکھ دی۔ مفتیٰ اسماعیل نے کہا کہ اسحاق ڈار نے IMF کے ساتھ کیے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ پٹرول پر لیوی کم کرنے کا فیصلہ حکومت نے IMF کی منظوری کے بغیر دیا۔ سابقہ وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے کہا کہ حکومت نے رواں ماہ پٹرول پر لیوی نہ بڑھا کر IMF کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر کے کہنے پر میں نے IMF سے پوچھا تھا کہ ہم اس لیوی کو 3 ماہ تک منجمد کر سکتے ہیں، مگر حکومت نے یک طرفہ فیصلہ کر لیا۔ اللہ ہی خیر کرے۔ معاہدے مجھ سے کروائے گئے اور اب اسحاق ڈار کے آنے پر یک طرفہ فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ میرے پاکستانیوں، بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ 6 ماہ تک عوام سے گالیاں اس نے سنی اور اسحاق ڈار کے آنے کے بعد اسے وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ جو بدنامی اس کے گلے پڑی ہے آخر اس نے پول کھول کر رکھ دیا ہے۔